اور مال ضائع کرنے کو۔ تو ان پہ ہم تقریباً کلام کر چکے ہیں، بس آخری بات ہماری چل رہی تھی کہ مال کو ضائع کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منع فرمایا، اور ضیاع مال کی صورت ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، وہ ہے مال کو ضائع کرنا۔ بس یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کہ اگر مال آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو کسی دینی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، مساجد بنانا، مدارس میں خرچ کرنا، دینی طالب علم کو فائنینشیل سپورٹ فراہم کرنا، عالم بنانا، مفتی بنانا، قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیتے ہیں، یہ دینی کاموں میں لگائیں، یا پھر انسان اسے اپنی ذات پر خرچ کرے، جیسے آپ نے کوئی بلڈنگ وغیرہ بنا لی ہے، آپ نے فلیٹس بنائے، آپ نے اسی طرح پلاٹ وغیرہ لیے، دکانیں لیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم جسمانی زینت کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لباس کی شکل میں، بالوں کی شکل میں، اس کے علاوہ کھانے پینے میں ہم خرچ کرتے ہیں، بس فضولیات نہ ہوں تو یہ مال کا صحیح استعمال کہلاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ جی ہم جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو ایک ٹائم میں 12,000 14,000 کا کھانا کھا لیتے ہیں، کیا یہ اسراف میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں، اگر تو کھاتے ہیں اور پھینکتے نہیں ہیں تو بالکل کوئی اسراف میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اچھے ہوٹلز میں کھانا، زیادہ پیسوں کا کھانا کھانا، اس میں شرعاً ہمیں شریعت منع نہیں کرتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ سوچ دیتا ہوں کہ آپ جب ایک بڑے ہوٹل پہ جا کر یا ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے M9 کے اطراف میں ہوٹلز ہیں، وہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو سینکڑوں افراد ایسے ہیں جو وہاں امپلائی ہوتے ہیں، سروس پرووائڈ کرنے والے ہوتے ہیں، باہر چوکیدار ہوتے ہیں، کھانا بنانے والے، سیکورٹی والے، اور ان سب کی پیچھے فیملیز ہوتی ہیں۔ آپ جب جا کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان میں بھی تقسیم ہوتا ہے، اور اس سے ان کی فیملی چلتی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے بھی نفع حاصل کیا، جو مالک تھا اس نے بھی کیا، اور غریبوں کا بھی بھلا ہوا، یہ آپ ذہن میں تصور رکھیں۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ پیشہ ور فقیروں کو دینے کے بجائے اس قسم کے لوگوں کو دیں، جو ریڑھی پہ پھل بیچ رہا ہے اسے تھوڑا زیادہ دے دیں، کوئی بیچارہ یہ مکئی وغیرہ لگا رہا ہے اس کو دے دیں زیادہ۔ اسی طریقے سے آپ جب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں 100-200 ٹپ زیادہ دے دیں۔ وہ غریب بچے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھیک نہیں مانگ رہے، وہ چوری نہیں کر رہے، وہ گن پوائنٹ پر موبائل سنیچ نہیں کر رہے، وہ موٹر سائیکل چرا کر نہیں بھاگ رہے، گاڑیوں کے شیشے توڑ کے نہیں بھاگ رہے، حالانکہ ان میں سے بہت سارے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ رزق حلال کی تلاش میں اور ٹھنڈ میں بعض اوقات، اور بیچارے اپنے دن میں ایک جاب کرتے ہیں، رات کو پارٹ ٹائم دوسری جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کے گھر چلتا ہے، اور خصوصاً جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں ایک آفت آئی ہوئی ہے، تو یہ جو محنت کر کے کھانے والے ہیں ان کو سپورٹ فراہم کریں۔ تو اس طرح خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھنے والے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اعتراض کریں بہت سی چیزوں کے اوپر، لیکن جب ہم شریعت کے دائرے میں کسی چیز کو لے کر آتے ہیں اور دلائل شرع کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا جواز نکلتا ہے۔ اس لیے جو ایسے حضرات ہیں جن کو دین سے کم حصہ ملا ہے، میری مؤدبانہ گزارش ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، کہ آپ کسی چیز پر کوئی شرعی حکم لگانے سے پہلے کسی عالم دین سے معلوم کر لیں، یہ بہتر ہے۔ شریعت نہ آپ کی ہے نہ میری، ہم بھی قرآن و حدیث سے، اور پھر جو ہمارے علماء نے فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء نے مسائل نکالے، ہم انہی کو بیان کرتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بناتے۔ تو آپ کے پاس بھی ایسے ہی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی یہ منع ہے، یہ حرام ہے، دیکھیں یہ اسراف کر رہے ہیں فلاں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کو منع کرنے کی؟